قسط نمبر 3۔ بخت کا رشتہ لے کر سب گئے تھے اور اینا کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ اتنے بڑے خاندان سے اچانک اینا کا رشتہ آ جانا ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اینا کے والد صرف ایک مزدور تھے اور اس کے پورے خاندان میں بھی دور دور تک کسی لڑکی کی شادی اس طرح نہیں ہو رہی تھی۔ اینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں شرم جھجک سی تھی۔ عافیہ اور بگین دونوں نے ہی بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اینا تھوڑا مزید جھجک کر کنفیوز سی ہونے لگی، جبکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بہت کیوٹ سی لڑکی بھی خاموش بیٹھی تھی۔ عافیہ نے سیدھا رشتے کی بات کی تو اینا کی والدہ ہلکا سا مسکرائی، جی ضرور، ان کے ابا ذرا باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں، ان سے معلوم کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خیر بہن، اسے بتانے کے چکر میں تم نہ ہی کرو، جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو تمہاری میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، بس رشتہ ہم نے پکا سمجھ لیا ہے، آتے جاتے رہیں گے، عافیہ بولی تو اینا نے ان کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی ماں نے اینا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ سرخی سی چھا گئی۔ وہ کس طرح بتاتی کہ محبت کا بخار ان کے بیٹے کا ہے، وہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور اس کے سر پر پھر سے ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ میں 2 نوٹ رکھ دیے۔ اینا نے ان 5-5 ہزار کے 2 نوٹوں کو دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ اس کے دل پر ان کا لہجہ بہت زور سے لگا تھا۔ وہ لوگ بنا کچھ کہے کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور دوسری طرف اینا نے ماں کی جانب دیکھا، جو بھی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس نے وہ نوٹ ایک طرف رکھ دیے، اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اپنے آنسوؤں کو ذرا قابو کر کے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ان لوگوں کے جاتے ہی 20 منٹ بعد بخت کی کالز آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن اینا نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے، لیکن اس سے ابھی بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں اس نے گھر میں کیا بتایا تھا، وہ تو ان چیزوں سے آگاہ نہیں تھی، لیکن جیسا بھی تھا ان لوگوں کا انداز اس کے لیے حقیر سا تھا۔ بار بار وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کے لیے بہت گہری ہوئی کوئی شے ہو، اور اس کے دل میں ان کا رویہ چپ سا گیا، یہاں تک کہ وہ شرمندگی کا شکار رہ گئی۔ اپنی ماں کے سامنے بھی معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ بخت نے دوبارہ کال ملائی مگر رسپانس پھر بھی زیرو تھا اور ہیرو کس بے چینی میں ہوا تو رشتہ بھی چلا گیا۔ تمہارا جہان اور بخت دونوں میٹنگ روم میں تھے اور بخت کی بے تابیہ دیکھ کر وہ بولا تو بخت نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ معلوم نہیں کیا بات کی ہوگی، لوگوں نے تھوڑا تو ٹرسٹ کر یار، کیا ہو گیا؟ جبکہ وہ لوگ گئے ہیں تو بات ہی کی ہوگی۔ ہم یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہمدانی صاحب کے آرڈرز کاؤنٹ کروا لیے؟ ہاں کرا دیے۔ فی الحال تم یہ چیک کرو، یہ میرے نیو ڈیزائنز ہیں۔ جہان نے اپنا لیپ ٹاپ اس کی جانب کیا تو بخت اسکرین کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میٹنگ کے لیے سب جمع ہو گئے اور وہ سب ہی مصروف ہو گئے، جبکہ دوسری طرف وہ تینوں گھر آ گئے۔ بگین نے دیکھنا حنین سیدھا کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھابی خیریت ہیں؟ چپ چاپ سی ہے حنین۔ وہ مالا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتی بولی، ہاں اس کی بھی الگ ہی ضد ہے، عافیہ نے تکے تکے انداز میں کہا تو بگین چپ ہو گئی، جبکہ مالا کچن میں آ گئی تھی۔ حنین اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے حنین کی بھی فکر ہوئی، تبھی اس نے حنین کے لیے ملک شیک بنایا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنین یہ لو میں تمہارے لیے لائی ہوں، مالا نے کہا تو حنین نے ہلکا سا مسکرا کر گلاس پکڑ گئی۔ تھینک یو، تم اتنا اداس کیوں ہو؟ مالا نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ
اسے اس گھر کے کسی معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ مالا تم نے کتنا پڑھا ہے؟ حنین کچھ سوچ کر پوچھنے لگی۔ ایف اے۔ وہ آہستگی سے بتائے گی کیونکہ اسے اس سے زیادہ پڑھنے کے لیے کسی نے پیسے ہی نہیں دیے تھے۔ اچھا تو تم نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ حنین بولی تو مالا ہلکا سا مسکرائی۔ میں شاید پڑھائی میں ناکامی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا رزلٹ دیکھا تھا میں نے، تمہیں گھر والوں نے روکا ہوگا جس طرح مجھے روک رہے ہیں کہ آگے بڑھنے سے۔ مالا نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی۔ نہیں یار، ابھی آگے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ اور پھر حنین نے اسے ساری بات بتا دی کہ اس کے پروفیسر نے اسے اتنی سی عمر میں کیا آفر دی تھی، اور وہ یہ آفر اپیل کرنا چاہتی تھی، اور آج ان کی کال آئی تھی کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو کل آ جائے، ورنہ وہ کسی اور کو ہائر کر لیں گے۔ وہ اسٹڈی میں بیسٹ تھی لیکن فیملی رولز میں پھنس چکی تھی۔ مالا کو اس پر ترس آیا اور اس بے وقوف کو اپنی تکلیفوں سے زیادہ بڑی تکلیف لگی تھی۔ حنین کی تم بھائی سے بات کر لو، اس نے مشورہ دیا۔ بھائی اس وقت اپنی فکر میں ہے، وہ معلوم نہیں میری بات پر توجہ دے یا نہیں، تو تم جان بھائی سے کہہ دو، وہ تو منا بھی لیں گے سب کو۔ ہاں ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ حنین نے ایک دم اچھلی اور مالا کے شانے پکڑ لیے۔ تھینک یو سو مچ مالا۔ وہ اسے گھما گئی اور جلدی سے اپنا موبائل نکال لیا۔ مالا کو خوشی ہوئی، ساری زندگی اس نے اپنے لیے بیکار لفظ سنا تھا، آج وہ کسی کے کام آئی تھی۔ وہ مسکرا کر نیچے آئی تو بگین نے اسے غور کر دیکھا۔ یہ تم کس لیے ہنس رہی ہو؟ اور کچن چھوڑ کر تم کہاں تھی؟ برہمی سے بول رہی تھی وہ۔ ممانی جان، میں حنین کو شیک دینے گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، ہاں تو دے کر واپس لوٹنا ہوتا ہے، یوں نہیں کہ وہی ٹیک جاؤ۔ خیر کھانا اچھا بنا لینا آج، اور جہان کے آنے سے پہلے اپنی یہ منحوس شکل لے کر دفع ہو جانا۔ وہ دان پیس کر بولی تو وہ سر ہلا گئی اور بگین کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ کچن میں آئی تھی کہ عافیہ کی فرمائش آ گئی کہ اس کے لیے حلوہ بنا دیا جائے، اور پھر وہ حلوہ بنانے کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ، ایک لمحہ بھی اپنے لیے اس کے پاس نہیں تھا۔ خیر اس نے اپنے لیے ایک منٹ نکال کر بھی کرنا کیا تھا۔ شام ہوئی تو رات کے کھانے کا انتظام شروع ہو گیا۔ وہ کھانا وغیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ گھر میں لوٹنے والے مردوں کو بھی فریش جوس دے رہی تھی۔ ماموں اور بخت جہان سبھی صوفوں پر بیٹھے تھے۔ اس نے تینوں ماموں کو پھر بخت کو جوس دیا تو اتنا نہیں گھبرائی۔ جیسے ہی جہان کو گلاس دیا تو اس کی انگلیوں نے جان بوجھ کر مالا کی انگلیوں کو چھوا تھا۔ وہ اسی طرح اسے تنگ کرتا تھا اور ہر وقت کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مالا نے جلدی سے ہاتھ دور کرنے چاہے، تبھی جوش ہاتھ سے چھوٹ گیا اور جہان کے پورے کپڑوں پر قہر آ گیا۔ آندھی ہو گئی ہو مالا، یہ ریاض ماموں تھے۔ مالا کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ کہاں رہتا ہے تمہارا دھیان؟ سارے کپڑے خراب ہو گئے، سختی سے بولے، جبکہ جہان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ میں صاف۔ مالا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رہنے دو، آئی ول مینیج۔ جہاں اٹھ کر چلا گیا جبکہ اس نے کچن میں دوڑ لگا دی۔ یہ تو شکر تھا کہ یہاں بگین ممانی نہیں تھی، ورنہ تو وہ تھپڑ مارنے سے بھی نہیں رکتی تھی۔ کچن میں آ کر بے ساختہ اسے رونا آنے لگا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ رو دی۔ مالا باجی کیا ہو گیا؟ سکینہ نے اس کو دیکھا تو سوال کیا۔ سکینہ مجھ سے جوش گر گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہو گیا باجی؟ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے۔ نہیں، مجھ سے نہیں ہونی چاہیے غلطی، چھوٹی ممانی کہتی ہے۔ میری غلطیوں کی سزا صرف مار ہے۔ آپ پریشان نہ ہو تو وہ یہاں تھی بھی نہیں، لیکن جہاں بھائی تو تھے۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کا ڈر جائز تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سارا گھر ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہو گیا۔ بخت کے رشتے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔
جبکہ بخ کو فکر اینا کے فون نہ اٹھانے پر تھی، وہ لب دبائے کانا کھانے لگ گیا ہوا۔ بیٹا تم تو اب بھی خوش نہیں ہو؟ ریاض صاحب نے ویسے ہی چھیڑا، ایسی لڑکی کو گھر لا رہا ہے، خوش تو کبھی نہیں رہے گا۔ وجدان بولے تو بخت نے ان کی جانب دیکھا، ڈیڈ ایسی لڑکی نہیں، وہ اس گھر میں میرے نام سے آئے گی اور اس کی عزت اتنی ہی ہے جتنی ہم سب کی۔ ہاں اپنے ہم پالا تو کبھی نہیں کر سکتے ہم لوگ اسے۔ بگین کی زبان پر بھی قلبی ہوئی، بخت نے مٹھائیاں بنچ لی۔ اماں کیا ہو گیا؟ جہان کے ٹوکنے پر وہ سر چٹک گئی۔ اینا کو دیکھ کر دل میں عجیب حد سی تھی۔ ان کے اینا کی خوبصورتی سے وہ جل رہی تھی کہ جہان کے لیے تو انہوں نے پریوں سی لڑکی سوچی تھی، اور اینا واقعی کسی پری سے کم نہ تھی۔ بخت نے کھانا چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھاؤ بخت، صارم نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگوں نے جملے کھلا دیے ہیں، تھینک یو۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ اب اس کے گھٹنے سے لگنے جوان جہان بہن ہے اس کی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھنے لائق نہیں۔ وجدان کو شدید غصہ چڑھا، یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ اچانک وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے چلائے اور ایک سائیڈ پر کڑی مالا کا رنگ لٹنے کی مان سفید پڑ گیا۔ جہان نے مڑ کر اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی اور مسکرا کر آنکھیں چہرہ کر لیا، بہت ہی بدمزہ کھانا بنا رکھا ہے۔ ہاتھوں میں تو کوڑ اتر گیا۔ اس کے بگین بھی بھڑکے، انہیں تو مالا کے نام کا بیر تھا، کوئی ٹھیک بنا ہوا ہے؟ کانا بھائی تأمل سے ذرا، صارم نے کہا۔ تو وہ اتنے غصے میں تھے کہ اٹھ کر چلے گئے اور حنین نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ اس کی بات اب بھی نہیں بن پائے گی، کیا ہوگا؟ وہ کیسے جائے گی؟ وہ بھی کھانا چھوڑ کر چلی گئی اور شاید باقی سب کا پیٹ بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے سب اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جہان بیٹا سکون سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے قدم پیچھے لینا شروع کیے۔ مالا اس کی پکار پر وہ تھم گئی۔ سامنے آؤ میرے، مجھے کچن میں کام ہے۔ مامانی جان نے گردن گھمائی تو مالا اپنے آنسو پیتی اس کے سامنے آ گئی۔ اتنا بدمزہ کھانا کوئی بناتا ہے؟ وہ سکون سے کہتے ہوئے بولا، کھانا گندا بنا ہے۔ مالا نے اس کی جانب دیکھا، کہا کر دیکھو۔ اس نے لقمہ اس کی جانب بڑھایا، نہیں وہ تو کام ہی اٹھی تھی۔ اس کی آفر پر جہان نے آنکھیں سکیڑی اور مالا وہاں سے بھاگ گئی۔ جہان نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور سنجیدگی سے چہرہ موڑ لیا۔ اسے ایک ہی بات سب سے زیادہ بری لگتی تھی اور وہ تھی نیگلیکشن، کوئی اسے اگنور کر دے، اس کی بات نہ مانے، اس کی مرضی پوری نہ ہو تو وہ پاگل سا ہونے لگتا تھا۔ اور اس کی شخصیت میں تحکم بچپن سے ہی تھا۔ اچانک پانی کی آواز پر اس کی آنکھ خوف سے کھل گئی۔ اس نے جلدی سے دیکھا، ابو سو رہے تھے۔ دل تھام کر وہ کچھ دیر سانس بھرتی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے دوسری طرف جھانکا۔ جہان تھا سوئمنگ کر رہا تھا۔ سوئمنگ پول اور اس کے کمرے کی کھڑکی بالکل آمنے سامنے ہی تھی۔ اس نے کچھ دیر دیکھا اور پھر اچانک فلیش پڑنے پر وہ چونک اٹھی۔ اس نے اس کی تصویر لے لی تھی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی چپ چاپ کر آؤ نیچے، اچھے سے دکھاتا ہوں، وہ اونچی آواز میں بولا تو مالا کو لگا غش کھا کر وہ گر جائے گی۔ وہ جلدی سے دور ہو گئے۔ اگر تم 2 منٹ میں نیچے نہ آئی تو اگلے سیکنڈ اماں کو ویڈیو سینڈ کر دینی ہے۔ میں نے بلند آواز میں پانی کے چباکے کے ساتھ وہ بولا تو مالا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے اٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مالا، اس کی آواز ابھری، جبکہ مالا اپنی انگلیاں موڑ موڑ کر ہی توڑ دیتی اور پھر چار نچار اسے نیچے اترنا پڑا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کی جانب آنے لگی۔ جہان نے پہلی بار اس کے کھلے بال دیکھے تھے اور اس کی نظر محسوس کر کے مالا نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ جہان پول سے باہر نکل آیا۔ مالا اسے شرمندگی کے باعث دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔
جبکہ جان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اسے ٹیز کرنے سے ہمیشہ جو آتی تھی۔ اس نے ہاتھ گاؤن پہنا اور اس کے سامنے آ گیا، چھوٹی سی مالا جیسے اس کے وجود کے آگے چپ سی گئی۔ اس نے قدم پیچھے لیے، تم نے جواب نہیں دیا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ مالا، اس نے چٹکی بجائی۔ کون سا جواب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ میں اپنی بات نہیں دہراتا تو مالا کو اس کی بات یاد آ گئی۔ جان نے جب کہ سگریٹ لبوں سے لگا لی، مالا کی آنکھیں اور بھی پھیل گئی۔ اس کے گھر میں سگریٹ، شراب، یہ چیزیں حرام تھی۔ بڑے ماموں کو ہمیشہ خاندان کی عزت کا خیال رہتا تھا، تبھی یہاں اجازت نہ تھی۔ اس کے مسکراتے ہونٹوں میں سگریٹ کا شعلہ دیکھ کر اس کی پیشانی بھیگ گئی۔ جبکہ جہان کو کوئی روک سکتا تھا؟ بھلا بنا خوف و خاطر وہ سگریٹ کا کش بھر کر سارا دھواں مالا کے ہونٹوں پر چھوڑ گیا، جبکہ لبوں کی تراش میں اب بھی مسکان تھی اور مالا کا وجود پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ وہ پیچھے ہوئی۔ جہان ہنس دیا جواب، اور پھر بے ساختہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی؟ معلوم نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ اس نے جواب ابھی دیا ہی تھا کہ جہان نے دونوں ہاتھ سے اس کے شانوں پر دبکا دیا اور مالا سیدھا سوئمنگ پول میں جا کر گری۔ چھپاکے سے پانی کی آواز ابھری، رات کا پیر، لائٹس آف، گہرا پانی جس میں ہلکی ہلکی کا لسٹ نہ روشنی ہونے کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہو، اور اس اندھیرے میں وہ پانی کتنا خوفناک تھا اس وقت مالا ہی جانتی تھی۔ جہان بھائی، مالا کی چیخیں ابھری۔ اگر سوئمنگ پول ان کے رہائشی حصے سے فاصلے پر نہ ہوتا تو اس وقت سب جمع ہو جاتے۔ کیا کہا ہے تم نے؟ نہیں کرو گی شادی؟ وہ اسے پانی میں مچلتا دیکھ کر سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ گیا جہاں بائی مالا مرنے کے نزدیک تھی۔ مالا، مجھے سنائی نہیں دیا؟ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش بھرا۔ مالا کی جان فنا سی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے وہ اس تھوڑے سے پانی میں بھی ڈوب کر مر جاتی۔ جہان نے اس کی جانب اپنی ٹانگ بڑھا دی، جسے وہ دونوں ہاتھ سے تھام کر جلدی سے دیوار پکڑ گئی اور اس سیاہ پانی سے بچوں کی طرح روتی ہوئی نکلی تھی، یہاں تک کہ اس خوف سے پانی ہی اسے کھا جائے گا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، جہان کا ہاتھ روپ بھی پکڑا ہوا تھا۔ اس نے جہان البتہ سکون سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اچانک سگریٹ کو لبوں میں ہی چھوڑے اس نے مالا کی گردن میں اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور سختی سے اس کی گردن جکڑ لی۔ تمہارے پاس اتنی زبان نہیں ہونی چاہیے مالا کہ تم جہان عالم کے منہ پر اسے انکار کرو۔ تو میں نے کبھی اپنے ماں باپ کے منہ سے نہیں سنا۔ یہ تنہائی تھی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ میری کسی بات سے انکار کرو گی تو تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار دوں گا۔ یاد رکھنا مالا۔ اس نے اس کی گردن جھٹکی۔ مالا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جہان نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ اس کے گیلے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماٹی کہتی ہے، تمہاری غلطی کی سزا بھیانک ہے، تمہیں اس پانی نے پریشان کیا، میں اس پانی کو پریشان کر دوں گا۔ ڈونٹ وری، ایسے نہ رو، وہ بول رہا تھا۔ مالا کو اس کے سینے سے اٹھتی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کوئی اجنبی بھی ہوتا تو اس کے ساتھ ایسے تقویت دیتا۔ ریلیکس، آنکھیں بند کیے وہ روئی ہی جا رہی تھی۔ جہان نے اس کا سفید بھیگا چہرہ پہلی بار بڑے نزدیک سے دیکھا تھا۔ رونے کے باعث اس کے چہرے میں ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ وہ روتی ہوئی شاید دنیا کی حسین ترین عورت لگ رہی تھی، جو صرف اس کے رحم و کرم پر تھی۔ آج تک اسے مالا حسین خوبصورت نہیں لگی تھی، اس نے بس اسے تنگ کیا، اس کے گھبرانے اور پریشان ہو جانے پر مزہ اٹھایا اور بات ختم۔ اچانک مالا نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی، جہان کا چہرہ اس کے بہت نزدیک تھا،
مالا نے اس سے دور ہونا چاہا اور جہان اسے خود ہی آزاد کر گیا۔ مالا کامتے ہوئے بھاگی اور گیلے ہونے کے باعث زمین بوس ہو گئی۔ جہان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور وہ بھی رو دی اور پھر اٹھ کر بھاگی کہ پھر سے ٹکرا گئی۔ جہان لب بینچ گیا۔ مالا پار کو ہی پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ جہان نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی سمت بڑھنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے پورشن کے سامنے چھوڑ دیا۔ وہ لوگ کبھی اس کے پورشن یا اس کے اور اس کے باپ کے کمرے تک نہیں آئے تھے اور نہ ہی آنا پسند کرتے تھے۔ وہ چلا گیا اور مالا اب تک اسی خوف و ہراس میں قید تھی۔ حنین اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ منہ پر جہان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور حنین نے آہستہ آہستہ سے اسے سب بتا دیا۔ جہان کے ہاتھ رک گئے۔ ہم بڑی اپرچونٹی ہے بھائی، ڈیڈ نہیں مان رہے۔ حنین کا لہجہ بھر گیا۔ تمہارے ڈیڈ کو صرف اپنی منمانی آتی ہے۔ کسی دن انہوں نے کسی سے اس کی خواہش پوچھی ہے؟ بلا اپنی ویس، تم تیار ہو جاؤ، میں لے چلتا ہوں تمہیں اور تایا جان کو بتانا کہ تمہارے سمر کیمپ چل رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے میرا کوئی سمر کیمپ نہیں۔ اب وہ بیچارگی سے بولی تو تایا جان کی چمر ہر بات ان کے کان میں اتارنا ضروری ہے۔ وہ اسے غور کر بولا تو حنین منہ بسور گئی۔ کہہ دو ایکسٹرا کلاسز لینے جا رہی ہوں اور انہیں پتہ چل گیا تو چھوڑ دینا۔ اس نے سہولت سے کہا۔ حنین پر سوچ ہوئی اور بخت بھائی اسے بخت کی بھی فکر ہوئی۔ میں بتا دوں گا اسے۔ وہ اس کا گال تھپکا گیا۔ مالا نے ٹھیک کہا تھا، یہ آدمی ہی اس کا مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی نیچے آئی اور اپنی ماں کو الٹی سیدھی کہانی سنانے لگی۔ انہوں نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔ سچی جہان بھائی سے پوچھ لے، سمر کیمپ ہے؟ حنین نے کہا۔ جہان نے البتہ سر نہیں اٹھایا تھا اپنے موبائل پر سے، اور وجدان اور ریاض کو موقع ہی نہ ملے کہ اس بات پر غور کرتے، کیونکہ وہ دونوں ہی شہر سے باہر جا رہے تھے۔ آج سارم کی بات پکی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ عافیہ بھی بھول گئی تھی یہ معاملہ، تبھی سارم کا ذکر کیا۔ تم کر لو، ہم انشاءاللہ آگے مل لیں گے۔ اجرت میں سب نکل گئے اور پیچھے وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے نکل گئی۔ دوستو آپ چینل کے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ میں اس کے باقی قسط بھی جلدی اپلوڈ کروں گا۔ آپ چینل کو وزٹ کیا کریں۔